بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے خاطر تکلیفیں برداشت کرنا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائے۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر گیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کچھ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغب و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزران ان کے قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ دوستو، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ اللہ کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ اور کام تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا ہر کام، ہر طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے تھا۔